إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ تملأ المیزان، اتنی بھاری چیز ہے الحمدللہ کہ میزان کو بھر دیتا ہے، آسمان و زمین کے بیچ کی جگہ کو بھر دیتا ہے. اتنا پسند ہے رب کو الحمدللہ کہنا. پھر آپ دیکھیے آپ کو برا خیال آتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کیا ہے؟ دعا ہے نا. یہ برا خیال کوئی عبادت تھوڑی ہے، لیکن اس موقع پہ جب آپ دعا کرتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، تو یہ دعا عبادت ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ کوئی مشکل کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. بیماری ہو جاتی کوئی تو کوئی تکلیف ہو جاتی جسمانی، دعا کرتے ہیں. کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی موت واقع ہو جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ کیا ہے؟ دعا ہے. نقصان کے وقت دعا. اور یہ مانگنا کبھی ختم نہیں ہوتا. آپ دیکھیے زندگی میں تو خیر انسان مانگتا ہی ہے، موت کے وقت خود بھی مانگنا چاہتا ہے اور پیچھے والے بھی. سب سے بہترین تحفہ کیا بھیج سکتے ہیں جس پہ کچھ خرچ نہیں آتا؟ دعا. کسی کے احسان کا بہترین بدلہ آپ کس شکل میں دے سکتے ہیں؟ دعا. اسی طرح قیامت کے دن جب آپ اٹھیں گے، جیسے ہر روز سویرے بستر سے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دعا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ النشور. حشر کے میدان میں جب اندھیرا ہوگا تو کیا دعا کریں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. وہاں بھی دعا. پل صراط تو خیر اتنا ہولناک منظر ہے کہ انسان گنگ ہو کے رہ جائے گا. اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں گے رب سلم رب سلم. دعا. جنت میں پہنچ کے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. جنت کے جو آپ کے ویلکم کرنے والے ہوں گے وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہوں گے. وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. کیا ہے؟ ابتدا بھی الحمدللہ رب العالمین سے اور انتہا بھی الحمدللہ رب العالمین. تو گویا بندہ مومن کا ترانہ کیا ہے؟ الحمدللہ. جو بہترین دعا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور آپ دیکھیے یہ جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں یہ بھی دراصل شکر گزاری کے لیے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طویل تہجد کی نماز پڑھتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے، تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی گئے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا. تو عبادت بھی دراصل ہم کس لیے کرتے ہیں؟ عبدا شکورا بننے کے لیے، شکر گزار بندہ بننے کے لیے ہم عملی اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہم شکر گزار ہیں. ہم صرف دل میں نہیں، صرف زبان سے نہیں، ہم عمل میں آپ کے شکر گزار ہیں. فرض نمازوں کے علاوہ بھی تیرے پاس آتے ہیں. اور پھر بندہ مومن کی دعاؤں میں اہم ترین دعا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سیدھا راستہ دکھا ہم کو، اس پہ چلا ہم کو اور منزل تک پہنچا ہم کو. سب سے قیمتی دعا، سب سے اہم دعا، ناگزیر دعا، جس کے بغیر انسان نقصان میں. سیدھے راستے کی تلاش. اور یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دین اسلام، جس پر عملی طور پہ کون چلا تھا؟ صحابہ کرام. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. کون ہے وہ؟ من النبیین، جو دین لائے، والصدیقین، جنہوں نے تصدیق کی، والشہداء، جنہوں نے گواہی دی، والصالحین، جنہوں نے اس پر عمل کیا. ان میں سے بہترین مثال صحابہ کرام کی مثال، جنہوں نے تصدیق بھی کی اور جنہوں نے اس صداقت کی گواہی میں اپنی جانیں تک پیش کی. کچھ بھی بچا کے نہ رکھا، سب کچھ دے ڈالا. اور دے کے بھی حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. اگر ہم جان بھی دے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں جو سب سے پیاری چیز ہے، تو بھی کیا کر رہے ہیں احسان؟ کچھ بھی نہیں.
یہ تو اسی کی دی ہوئی ہے، واپس لوٹائی، کیا کمال کیا. کوئی ناراض نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اللہ تیرا دیا ہوا تھا، تو نے لے لیا، سارے غم ختم ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. اس کے لیے صحابہ کرام کی زندگی کو جاننا، سمجھنا، پڑھنا بے حد ضروری ہے. کیونکہ جب انبیاء کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ تو نبی تھے، ان پہ تو وحی آتی تھی، وہ تو جبریل سے ملاقات کرتے تھے، ان کے پاس تو کتاب آئی، وہ تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوئے تھے، وہ تو معراج پر گئے تھے، وہ تو سدرۃ المنتہا کے پاس گئے تھے. ہم تو بڑے ہی گناہگار بندے، ہم تو عام انسان ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو عام انسانوں کو پھر دیکھنا چاہیے کہ ان جیسے عام انسانوں نے کیا کیا کمالات کیے. صحابہ کرام جو ہم جیسے انسان تھے، جنہوں نے حق کی گواہی اپنی زبان، اپنے عمل اور اپنے تمام کردار سے دی. تو یا اللہ ہمیں بھی ان جیسا بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی معیار یہی رکھا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ باقی لوگ بھی ایسا ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یافتہ ہیں. لیکن عام لوگوں کے خیال میں جو کچھ وہ کرتے تھے وہ آج ہمیں بے وقوفی لگتا ہے. اسی لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے الناس ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایسا ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ لائے ہیں ایمان، اپنے گھر بھی لٹا دیے، مال بھی لٹا دیا، سب کچھ چھوڑ بیٹھے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعام، کوئی ہے جس کو انعام اچھا نہ لگے؟ پرائز ونر، ایوارڈ، کتنا فخر کرتے ہیں. تو ایک ایوارڈ اور ایک پرائز اور ایک انعام تو آپ کو دنیا میں ملتا ہے جو آپ کے مرنے کے ساتھ بے وقت بے قیمت ہو جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا ہے. تو جن کے حق میں اللہ فیصلہ کر دے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ ہے سب سے بڑا انعام. ایسی کوشش، ایسی جد و جہد جس کے نتیجے میں اللہ راضی ہو جائے، اس چیز کے لیے یکسو ہو جانا کہ میرے کسی بھی کام اور کوشش کا مقصد لوگوں کی رضامندی نہیں کہ یہ خوش ہو جائے مجھ سے، وہ راضی ہو جائے، وہ نہ ناراض ہو جائے، وہ نہ مجھے کچھ کہہ دے. لوگوں کا ڈر نہیں، لوگوں کی رضامندی نہیں، اللہ کی رضا. اور اللہ کی رضا میں اگر کوئی ناراض ہو بھی جائے اور انسان صبر کر لے تو ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو بھی راضی کر دیتا ہے. اور اگر بندوں کو راضی کرنے میں رب کو ناراض کر دے تو بڑے گھاٹے کا سودا. غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پہ غضب ہوا. صحابہ کرام کا راستہ تو چاہیے، مغضوب علیہم کا نہیں چاہیے. اللہ کا غضب کس پر ہوتا ہے؟ اس پر ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو پھر وہ عمل نہ کرے، جو کتاب والا ہو، اہل کتاب ہو، پڑھا لکھا ہو، سب جانتا ہو، لیکن اس کا عمل اس کے مطابق نہ ہو. ایسے لوگ انعام یافتہ نہیں ہوتے، ایسے لوگ مغضوب علیہم ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے اگر قرآن پڑھ کر بھی رحمتیں نہیں آ رہی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ قصور کر رہے ہیں ہم. تو جو جان بوجھ کے انجان بنے، جو سمجھ کر بھی نہ سمجھ بنے، اس پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے. اور اس کی مثال تاریخ میں موجود ہے جن قوموں پر اللہ کا غضب ہوا. قوم نوح سے لے لیجئے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، فرعون اور اس کے اہلکار، اہل کتاب بنی اسرائیل، ان سب کے اوپر کیوں غضب ہوا؟ پچھلی قومیں اللہ کے غضب سے تباہ ہوئی نا، کیوں غضب ہوا ان پر؟ تو غضب اس پر ہوتا ہے جس کے پاس پیغمبر آئے، جس کے پاس کتاب آئے، جس کو ہدایت کا راستہ بتا دیا جائے اور وہ سب جان بوجھ کے پھر کچھ نہ کرے، عمل نہ کرے. یہ جتنی بھی قومیں قرآن پاک میں جن کا ذکر آتا ہے ان پہ تباہی آئی، اللہ کا عذاب آیا، ان کا قصور کیا تھا؟ کیا وہ جانتے نہ تھے؟ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیتے کسی کو جب تک رسول نہ بھیج دیں، لیکن جب رسول آ جاتا ہے پھر نہ لوگ مانے، پھر پکڑ آتی. ولا الضالین، ہمیں بھٹکنے والوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں نہیں بھٹکنا. اور بھٹکنے والے کون ہوتے ہیں؟ جاہل، جن کے پاس علم نہ ہو اور کوئی انہیں بتایا کہ ہم نہیں مانتے، اپنے پاس ہی رکھو. دال کون ہوتا ہے؟ گم راہ. راستہ کون گم کرتا ہے؟ آپ کب بھٹکتے ہیں؟ کسی کے گھر جا رہے ہیں کب بھٹکتے ہیں؟ جب صحیح پتہ نہیں ہوتا کہ کدھر کو جانا ہے کدھر کو مڑنا. ڈائریکشنز لے کے نہیں چلتے. ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ کہ یہاں ڈائریکشنز لے کے نہیں چلتے گھر سے. ہم کہتے ہیں وہ پوچھ لیں گے کسی سے. عام زندگی میں ہم یہی کرتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی ہم کہتے ہیں ہم پتہ ہے سب کچھ.
یہ کہنا کہ مجھے سب پتا ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جاہل ہونے کی. جو یہ کہے کہ میں سب جانتا ہوں وہ سب سے زیادہ لا علم ہے. یہ جہالت کی علامت. کیونکہ علم والے تو جتنا علم آتا جاتا ہے اتنا ہی ان پہ لا علمی کھلتی جاتی ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں. وہ اپنی لا علمی کا اعتراف کرتے جاتے ہیں، اور لا علمی کا اعتراف کرنے والے علم حاصل کر پاتے ہیں. جو لا علمی کا اعتراف نہ کرے وہ آگے نہیں سیکھ سکتا. جو اپنے آپ کو عالم سمجھ لے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو دال بھٹکنے والے وہ ہوتے ہیں جو جہالت کی بنا پر انکار کرتے ہیں، یعنی پتہ نہیں اور مانتے بھی نہیں. تو یا اللہ نہ تو ہمیں ویسا بنا کہ جنہیں پتہ ہے اور نہیں مانتے، اور نہ ایسا بنا کہ جنہیں پتہ ہی نہیں اور پھر نہیں مانتے. عام طور پر جب ہم مغضوب علیہم اور ضالین کو دو خانوں میں بانٹ دیتے ہیں، اس سے مراد یہود، اس سے مراد نصارہ، پھر ہم ان کو الگ کر کے خود آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہ ہم وہ ہیں نہ وہ ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں. کیا ہماری اکثریت لا علمی کا شکار نہیں؟ اور پھر ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ جب کچھ بتایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سننا بھی نہیں چاہتے نا، جاننا بھی نہیں چاہتے، ماننا ہی نہیں چاہتے. تو کیا پھر ہم بھی لا علموں کے راستے پہ چلیں گے؟ جدھر وہ جا رہے ہیں ادھر ہم بھی چلیں گے؟ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. نہیں اللہ نہیں، ادھر نہیں جانا. ہمیں تو ان لوگوں کے راستے پہ جانا ہے، ان جیسے کام کرنے جن پہ تیرا انعام ہوا، جن سے تو راضی ہو گیا. ہمارے ہیروز، ہمارے آئیڈیل وہ لوگ ہیں، یہ عوام الناس نہیں. لیکن پریکٹیکلی عملی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو یا لوگوں کی بھیڑ کو؟ وہ فلاں جگہ ایسی شادی ہوئی میں نے بھی ایسے کرنی، فلاں ایسے کپڑے پہنتا ہے مجھے بھی یہی پہنے، فلاں یہ کھاتا ہے مجھے بھی. آنکھیں بند کر کے دوڑ جاری ہے بے سوچے سمجھے. کیوں کرتے ہو یہ؟ سبھی ایسا کرتے ہیں. اب میں ان سب کو چھوڑ کے ایک الگ راستہ اختیار کروں. الحمد کا لفظ جب آئے تو سوچئے حمد کیا ہے؟ احساس، دل میں اللہ کی محبت اور شکر. عالمین آئے تو ساری نشانیاں اور نعمتیں. الرحمن الرحیم آئے تو اس کے ساتھ ہی پیچھے مالک یوم الدین آئے تو قیامت کے دن کا احساس کہ بدلہ ملنا ہے سارے عمل کا. پھر ایاک نعبد آئے تو عبادت کیا ہے؟ خضوع اور تذلل، عاجزی اور جھکنا. اور ایاک نستعین آئے تو دعا، پکار، ہمیشہ پکارنا. اہدنا الصراط المستقیم آئے، صراط مستقیم پہ کیا کرنا ہے؟ دین کا راستہ. اور پھر صراط الذین انعمت علیہم آئے تو صحابہ کرام، انبیاء اور شہداء کا راستہ. غیر المغضوب علیہم آئے، سرکش اور متکبر لوگوں کے راستے سے پناہ، کہ سب کچھ جان کے بھی جو انجان ہوئے. اللہ پناہ میں رکھے ایسے عالموں سے جو سب کچھ جان کے کچھ عمل نہیں کرتے. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا زمین پر، معلوم نہیں کتنے کتنے ٹائٹل، اور حالت یہ ہے کہ اللہ کی پناہ عمل کے میدان میں فیل ہے. ایسے سرکشوں سے ہمیں بچا، اور نہ ہمارے وہ آئیڈیل ہو. کیونکہ عام طور پہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دیکھے فلاں بھی تو اتنا جاننے والا ہے اور وہ بھی یہ نہیں کرتا، میں کیوں کروں؟ وہ پڑھا لکھا نہیں، وہ فلاں اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، اتنے بڑے علامہ ہیں، اتنے بڑے اسکالر ہیں، وہ نہیں کچھ غلط کر سکتے، لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں نے بھی یہی کہنا ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک انسان ہے. تو عموماً ہم دین والوں کو حجت بنا لیتے ہیں. ان کو تو پتا ہے یہ بھی ایسے کر رہے ہیں تو کیا ہوا، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے کیوں منع ہے؟ تو ہمیں ایسا نہیں بننا. اور ضالین، عوام الناس اور اس بھیڑ کی ہم نے پیروی چھوڑنی. ان لا علم لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا. یا اللہ تمہیں اپنا بنا لے. ہم جھکنا کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ ہم ہر چیز کا کریڈٹ خود کو دیتے ہیں. اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم اسے اپنی قابلیت سمجھتے ہیں. بولنا اچھا آتا ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں. تو جھکتا وہی ہے جو ان سب چیزوں کو اللہ کی دین سمجھے اور اس بات پہ یقین رکھے کہ اس نے دیا ہے، وہ جب چاہے لے بھی سکتا ہے. ایک لمحے میں بولنا بند ہو سکتا ہے، ایک لمحے میں ساری دولت جا سکتی. کیا فرعون کے پاس یہ سب کچھ نہ تھا؟ کیسے گیا اس سے سب؟ عاد اور سمود کی ترقیاں چھپی ہوئی کسی سے، اب بھی نشان اور آثار باقی ہیں. کیسے گیا سب کچھ؟ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، سب کچھ چلا جائے گا. پھر تکبر کس بات پہ، اکڑ کس چیز کی؟ سورۃ الحمد جو ہے پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے. اسی لیے اس کو ام القرآن کہا گیا ہے. اسی لیے ہر نماز میں اس کو پڑھنے کا حکم. اور اگر آپ شعوری طور پہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دین کا اخلاق آپ کے اندر نہ آئے. اس بات پر بھی تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ خزانہ دیا ہے، قرآن سے جوڑا ہے، کہ ہم ان رستوں کے نشان پاتے ہیں اور اس پہ چلنے کی پھر دعائیں مانگتے ہیں
اگر ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو حق ادا نہیں کر سکتے. اگر ہم کسی ایسی جگہ پیدا ہو جاتے جہاں یہ نعمت نہ تھی، جو اس کو جانتے نہیں، تو ہم بھی تو انہی جیسے ہوتے. کس قدر ہم پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کو ان لوگوں تک لے جائیں جن کے لیے اللہ نے اسے ہمارے ذریعے پہنچانا چاہا ہے. بیسیکلی کسی بھی نعمت کے لیے اس بات کا اعتراف کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہی چیز انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے. پھر وہ اسے اپنا نہیں سمجھتا نا، اللہ کی دین سمجھتا ہے، تو پھر اللہ ہی کی طرف جھکتا ہے. سورۃ الفاتحہ جس میں سب سے پہلی بات الحمدللہ ہے، تو یہ الحمدللہ پورے دین کا خلاصہ ہے، عبادت کی روح ہے کہ بندہ اپنے رب کا، اپنے خالق کا شکر گزار ہو. شکر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شکر کا منبع، مصدر دل ہے. جس دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت اور اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا اور ان کا اعتراف ہوگا، وہ دل شکر گزار ہوگا. تو شکر اعتراف نعمت کا نام ہے. شکر کیا ہے؟ نعمتوں کا اعتراف. تو اگر کوئی زندگی میں آپ سے کبھی پوچھے کہ شکر کیا ہے، تو آپ کہیں گے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف. یہ اعتراف کب ہوتا ہے؟ یا اعتراف کیا ہوتا ہے؟ اعتراف کرنا بولتے تو ہم بہت ہیں. قائل ہو جاتا ہے کسی کی خوبی کا، اس کی بخشش کا، عطا کا، کہ اسی کی دین ہے. تو آپ نے کسی نعمت کو یاد کیا جو آپ کو اللہ نے دی ہوئی ہے؟ کسی خاص نعمت کی طرف آپ کا دھیان گیا جو پہلے کبھی نہ گیا ہو، جو واقعی آپ کی ایک نئی سوچ پیدا ہوئی ہو. شکر نعمتوں کا اعتراف، شکر دین کا خلاصہ، شکر بندوں سے مطلوب، ہم سے مطلوب ہے اللہ کو. یعنی وہ شکر جو دل سے نکلتا ہے تو عملی طور پر عبادت میں اس کا اظہار ہوتا ہے. اور لفظی معنی عبادت کا کیا ہے؟ الخضوع والتذلل. 2 لفظ یاد کر لیجئے، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ عربی لفظ جو ہے یا عربی زبان جو ہے بہت جامع زبان ہے. تذلل ہوتا ہے جھک جانا، اطاعت کرنا، مان جانا، عاجزی اختیار کرنا. عبادت بندے کے اندر کیا پیدا کرتی ہے؟ عاجزی، انکساری، جھک جانا، اطاعت، خشیت، انابت کہ غلطی ہو گئی، دور چلے بھی گئے تو پلٹ کے ادھر ہی آنا ہے. زاری، اخبات، جھکاؤ، دھیما پن، نرمی، قنوت، مسلسل اطاعت. تو عبادت کے آگے یہ ایک ایک لفظ میں اگر آپ سارے لفظ لکھ لیں اور اپنے آپ کو کبھی کبھار یاد دہانی کریں، اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں کہ کیا یہ اخلاق اور یہ صفات میرے اندر آئی ہیں؟ کیا واقعی میں عبادت گزار بندہ ہوں؟ کیا یہ جاننا ضروری ہے؟ عبادت کا ماننا جاننا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے بنایا ہی عبادت کے لیے ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. تو جس کام کے لیے میں بنی ہوں، اگر میں نے وہ نہ کیا اور وہ کیا بغیر دنیا سے چلی گئی تو کیا ہوگا؟ کیا بنے گی؟ مثلا گھڑی ٹائم دیکھنے کے لیے ہے، اگر یہ ٹائم نہ بتائے، آپ اس میں سیل بھی ڈالیں، آپ اس کی سوئیوں کو گھمائیں بھی، آپ سارا علاج اس کا کریں، پھر بھی یہ ٹائم نہ بتائے، آپ اس کو کیا کریں گے؟ کہاں پھینکیں گے؟ پھینکیں گے کباڑ خانے میں، کوڑے میں پھینکیں گے. تو جو شخص اس دنیا میں آئے اور وہی کام نہ کر کے جائے جس کے لیے اسے بنایا گیا تھا، اور اس کے علاوہ وہ عالی شان ترقیاں کرتا رہے، تو وہ کیا کر کے گیا؟ اس نے کیا کمایا؟ وہ کہاں پھینکے جانے کے لائق ہے؟ پھر جہنم میں. جس نے اس دنیا میں آ کر اپنے خالق ہی کو نہیں پہچانا، اس کی نعمتوں کو ہی نہیں جانا، اس کا اعتراف ہی نہیں کیا اور جواب میں اظہار ہی نہیں کیا، اظہار وفاداری کیا ہی نہیں، تو اس نے کیا کیا پھر؟ اس لیے عبادت کا مفہوم جاننا بے حد ضروری ہے. اور یہ عبادت کے لفظ کو جتنے الفاظ آگے مزید واضح کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں، ان کو صرف لفظ 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 میں لکھ لیجئے اپنے پاس، اور کبھی کبھار اپنے آپ کو دیکھیے کہ یہ میرے اندر صفات ہیں یا نہیں.
وہ جتنے بھی لفظ یا جتنی بھی چیزیں وہ ساری الٹیمیٹلی ایک ہی جگہ پر جا کے رکتی ہیں، ایک ہی چیز کو مزید واضح کر رہی ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ کیا سکھاتی ہے یہ بات؟ دیکھیے پڑھنے سے فرق پڑے گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، صرف تجھ سے چاہتے ہیں۔ کیا مانا ہے؟ کیا فیل کیا آپ نے اس کو سن کے؟ نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے، کوئی اور نہیں، صرف تو، کیونکہ سارا کمال جو اس کے لیے ہے، سارا شکر اس کے لیے ہے، تو ساری ہماری وابستگیاں، محبتیں، وفاداریاں اسی کے لیے، لہذا ہم جھکیں گے بھی اس کے آگے اور مانگیں گے بھی اسی سے، کیونکہ انسان جس سے مانگتا ہے، جس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، تو اسی کے گن گاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ جس کو یہ سمجھ آ گیا کہ ہماری گائے جس کا دودھ ہم پیتے ہیں وہ رب نے بنائی ہے، تو وہ لازماً شکر گزار بھی اسی کا ہوگا اور پھر آئندہ بھی اسی سے مانگے گا، اسی کے گن گائے گا۔ کیا دعا کا کوئی وقت مقرر ہے؟ دعا عبادت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مخصوص وقت یا مخصوص فارم یا مخصوص جگہ نہیں بتائی گئی کہ صرف وہی مانگ سکتے ہیں یا صرف اس وقت مانگ سکتے ہیں۔ ہر وقت اور ہر لمحہ اور ہر موقع پہ مانگ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین صرف مخصوص جگہوں یا خانوں یا علاقوں کے لیے نہیں ہے یا اوقات کے لیے، وہ اللہ اور بندے کے درمیان دائمی اور مستقل رشتہ ہے، لمحے لمحے کا تعلق ہے، کیونکہ لمحے لمحے انسان اللہ کا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تو جو خود کو فقیر سمجھتا ہے، خود کو محتاج سمجھتا ہے، پھر وہ اپنے سے برتر رب عظیم سے مانگتا چلا جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ اس سے مراد دین اسلام کا طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ اس کی ڈیفینیشن آگے آ رہی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا طریقہ زندگی یا لائف سٹائل جن پر تیرا انعام ہوا۔ مغضوب علیہم کون ہے؟ جن پہ اللہ کا غضب ٹوٹا۔ کیوں ٹوٹا؟ کہ انہوں نے جان بوجھ کر پھر اللہ کی نافرمانی کی، اور اس سے مراد وہ ساری قومیں ہیں جن پر دنیا میں عذاب آیا، غضب ٹوٹ پڑا، آ گیا غضب۔ وَلَضَّالِّينَ، ضال کون ہوتا ہے؟ راہ گم کیے ہوئے، گمراہ نہیں کہیں۔ کیوں؟ جب ہم گمراہ کہہ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم روایتی لفظ بولتے جاتے ہیں نا، پھر وہ لفظ اپنی روح کھو دیتے ہیں، اپنا مفہوم کھو دیتے ہیں، پھر ہم ان کو سوچ کے نہیں بولتے۔ اگر میں کہوں گی گمراہ تو آپ کسی ایسے بھٹکے ہوئے انسان کو ذہن میں لا کے کہ فلاں گمراہ۔ جب میں کہوں گی راہ گم کیے ہوئے تو فرق ہو جائے گا نا، بات وہی ہے لیکن احساسات فرق ہو جائیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں، میں بولتی ہوں محسوس کیجئے اس وقت صرف گمراہ، راہ گم کیے ہوئے، دونوں میں کیا فرق؟ میں نے بولا گمراہ، فلاں گمراہ ہے، فلاں راستہ کھو چکا ہے، جی لیونگ کیریکٹر لگتا ہے، فلاں گمراہ ہے اور فلاں راہ گم کر چکا ہے، فلاں راستہ نہیں پا رہا۔ راستہ ہے نا دین کا، علم دینا چاہتے ہیں آپ، اس کو لینا ہی نہیں چاہتا، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اس کے پاس، کوئی طریقہ نہیں ہے اس کی زندگی میں، اور آپ دینا بھی چاہیں اور لینا نہیں چاہتا۔ تو اس سے مراد پھر کون لوگ ہیں؟ راہ گم کیے ہوئے کون ہیں؟ عوام الناس، امیون، ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، جانا کدھر ہے، کیوں آئے ہیں دنیا میں۔ ایسے سارے لوگ جو مقصد زندگی سے لا علم ہیں، نابلد ہیں۔ تو ہم ہر روز کیا دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ماسز والا، میجورٹی والا، اور جس پر اکثریت ہے وہ راہ نہیں چاہیے، وہ چاہیے
جو انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا راستہ ہے. تو اس طرح آپ کا رشتہ اور تعلق کن سے جا جڑتا ہے؟ انہی سے جا جڑتا ہے. پھر آپ اسی کی دعا مانگتے ہیں، الحقنی بالصالحین. آپ ان کی محبت میں روتے ہیں، آپ ان کے نقش قدم کو فالو کرتے ہیں، آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ ان کی خدمات کا بھی اعتراف کرتے ہیں. تو گویا ہمارا دین ایک طرف ہمیں اللہ کی نعمتوں کا اعتراف سکھاتا ہے اور دوسری طرف ہمیں بندوں کی خیر و بھلائی اور ان کے اچھے کاموں کا اعتراف بھی سکھاتا ہے. لیکن بخیل کبھی اعتراف نہیں کرتا. جس کا دل چھوٹا ہے نہ وہ اللہ کی نعمتوں کو اپریشیٹ کر سکتا ہے اور نہ وہ کسی اچھا کام کرنے والے کو اپریشیٹ کر سکتا ہے. بخل ہے نا اس کے دل کے اندر. تو اس طرح آپ دیکھیے کہ ایک بندہ مومن کی تصویر کیا بنتی ہے. وہ جس کا تعلق آسمان و زمین کے مالک سے، وہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے، ایک طرف اس کا تعلق اس سے جا جڑتا ہے اور دوسری طرف وہ بندوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ان بندوں کی اچھائیوں کا معترف ہے جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتا ہے. وہ خدا کی معرفت بھی رکھتا ہے، وہ انسان دوست بھی ہے. یہی دو صفات انسان کو کیا بناتی ہیں؟ معتدل انسان بناتی ہیں. معتدل ایسی ہی چیز انسان کی زندگی میں اعتدال لاتی ہے. واضح؟ تو معتدل انسان کب بن سکتے ہیں؟ جب ایک طرف آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی درست بنیادوں پر استوار ہو اور دوسری طرف بندوں کے ساتھ بھی آپ حسد اور بغض اور تنگ دلی کا مظاہرہ کرنے والے نہ ہوں. مجھے اس طرح محسوس ہو رہا تھا، یعنی صراط المستقیم کو میں اس طرح ویژولائز کر رہی تھی کہ جیسے میں ایک سڑک پہ جا رہی ہوں، اس کے آگے آگے انبیاء، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور پھر امت کے ایسے لوگ جا رہے ہیں اور میں بھی اسٹرگل کر رہی ہوں کہ مجھے بھی اسی سڑک پہ جانا ہے جس پہ وہ جا رہے ہیں. وہ آگے جا رہے ہیں، مجھے ان کے پیچھے جانا ہے کیونکہ وہ صحیح راستے پہ جائیں. مجھے آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا، مجھے ادھر بھی نہیں جانا، مجھے ادھر بھی نہیں جانا. مجھے نہیں دیکھنا کہ دنیا کی میجورٹی کدھر جا رہی ہے یا فلاں کدھر جا رہا اور فلاں کدھر جا رہا. مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں کون کدھر جا رہا. میری توجہ ساری کی ساری کدھر ہے؟ وہ جدھر وہ جا رہے ہیں انہی کے نقش قدم پر مجھے چلنا ہے، اسٹریٹ سیدھے. وہ آگے ہیں، ہم پیچھے ہیں، ہم انہی کے فالوورز. کبھی حیرت نہیں ہوتی آپ کو یہ پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو ڈیفائن کیسے کیا ہے؟ یعنی پہلے کہا کہ مانگو صراط مستقیم، پھر اس کو ڈیفائن کیسے کیا؟ پریکٹیکلی ڈیفائن کیا، یعنی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ساتھ، کہ کوئی یہ نہ کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے کیا کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ قرآن اور سنت کا علم کافی ہے، ان ہستیوں کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے جنہوں نے واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی قرآن و سنت پر عمل کر کے دکھایا. اب کچھ اور شخصیتیں بھی دنیا میں بستی ہیں. اب اس آئینے میں دیکھنا ہے خود کو، ہم کدھر جا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ یہاں پر سورۃ البقرہ کی ابتدا میں متقین کے گروہ کا ذکر ہوا. یہ متقین اصل میں وہی لوگ ہیں جو انعمت علیہم ہیں. یہاں اب آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کی کچھ عملی صفات بتا دی گئی کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں. صراط مستقیم کو مزید عملی طریقوں سے واضح کیا جا رہا ہے اور صرف ظاہری شیپ کے اعتبار سے نہیں بلکہ تقوی دل کی کیفیت کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے. تو پہلا گروہ متقین کا ہے. متقین کون؟ تقوی والے. تقوی کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. دوسرا گروہ کفار کا بتایا گیا. کفر کا تعلق بھی کس سے ہے؟ دل سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اللہ نے. دل بند ہیں، ان کے دل نہیں کام کرتے، لہذا وہ حقیقت کو نہیں پاتے. اب تیسرا ایک گروہ ہے جو ان دونوں کے بیچ کا ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اور وہ ہے گروہ منافقین کا. منافقت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. تو اصل بات پھر کیا ہوئی کہ جب تک اندر درست نہیں اس وقت تک باہر درست ہو نہیں سکتا. اور شکر کا تعلق بھی کس سے تھا؟ دل سے. محبت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے، چاہے وہ اللہ کی ہو یا نیک بندوں کی. تو جب تک دل کی اصلاح نہ ہو اس وقت تک ظاہری عمل درست ہو ہی نہیں سکتے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.